ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نائب مفتی اعظم ہند، مرید صدر الشریعہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان، شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت قصبہ گھوسی کے محلہ کریم الدین، ضلع اعظم گڑھ، اس وقت وہ ضلع مئو بن چکا ہے، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبدالصمد ہے۔ اب ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ تو آپ کی پیدائش 11 شعبان یہ کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ یہ رمضان سے پہلے ہوتا ہے۔ 11 شعبان 1339، 20 اپریل 1921 کو ہوئی، اور انگریزی کے حساب سے 1921 میں ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ بہت بڑے عالم دین، آپ محدث بھی ہیں، مفسر، شارح، مناظر، فقیہ، مدرس، مصنف، محقق، مقرر، ناقد، مفتی جیسے بہت سے اوصاف و خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کی تعلیم شروع ہوتی ہے گھوسی کے مقامی مکتب میں، ناظرہ قرآن شریف کیا، اور صدر الشریعہ کے منجلے بھائی مولانا حکیم احمد علی سے گلستاں بوستاں پڑھی۔ یہ فارسی کتابیں ہوتی ہیں۔ جب حافظ ملت مبارک پور تشریف لائے تو شارح بخاری اگلے سال صدر الشریعہ کے ہمراہ حافظ ملت کے پاس پہنچ گئے، اور وہیں 10 شوال 1353 ہجری 1934 کو دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لے کر فارسی کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ابتدائی عربی سے لے کر، اور آپ نے الحمدللہ ہدایہ، ترمذی شریف یعنی عالمیت مولویت میں پڑھے جانے والی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا۔ اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ عربیہ اندرکوٹ میرٹھ میں علامہ غلام جیلانی میرٹھی سے، حاشیہ عبدالغفور اور شمس بازغہ وغیرہ، اور علامہ غلام یزدانی اعظمی سے خیالی، قاضی مبارک وغیرہ اہم کتب کا درس لیا۔ 1361 1942 میں، سمجھیں نہیں سمجھیں، 1361 ہجری اور 1942 میں دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف تشریف لے گئے۔ محدث اعظم پاکستان سے سیاہ ستہ حرفاً پڑھ کر دورہ حدیث کی تکمیل کی، اور 15 شعبان 1362 ہجری 1943 عیسوی کو درس نظامی سے فارغ ہوئے، کمپلیٹ ہو گئے۔ صدر الشریعہ، صدر الافاضل اور حضور مفتی اعظم ہند جیسے اکابر علماء اہل سنت نے شارح بخاری کو اپنے مقدس ہاتھوں سے دستار فضیلت سے نوازا۔ درس نظامی کی تکمیل کے بعد شارح بخاری نے تقریباً 1 سال تک صدر الشریعہ مصنف بحر شریعت سے فتاوی نویسی کی تعلیم حاصل کی، اور حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں 9 سال رہ گئے۔ کتنے؟ 9 سال تک رہے اور فتویٰ لکھنا سیکھتے رہے۔ آپ کے اساتذہ کے نام سن لیجئے: فقیہ اعظم ہند صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی مصنف بحر شریعت، مفتی اعظم ہند علامہ مفتی رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیٹے مادرزاد ولی ہیں، حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد قادری، محدث ثناء اللہ امجدی اعظمی محدث مئو، شارح بخاری صدر العلماء علامہ غلام جیلانی میرٹھی، شیخ الحدیث خیر الاذکیاء مولانا غلام یزدانی اعظمی، شیخ الحدیث مولانا محمد سلیمان بھاگلپوری، شیخ القرہ قاری عثمان اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں۔ آپ نے بہت سارے مدرسوں میں پڑھایا، تعلیم دی، 40,000 لگ بھگ، کتنے؟ 40,000 فتوے لکھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے۔ آپ کے جو مشہور اسٹوڈنٹ ہیں، تلامذہ ہیں، ان کے نام سن لیجئے: سابق مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مجیب اشرف اعظمی، خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا سلطان علیہ رحمہ، مولانا قمر الدین اشرفی اعظمی، سراج الفقہ مفتی نظام الدین مصباحی، خیر الاذکیاء علامہ محمد احمد مصباحی، مولانا عبد المبین نعمانی، علامہ بدر القادری اعظمی، ان کا ابھی جلد انتقال ہوا ہے، علامہ
یاسین اختر مصباحی، مفتی قاضی شفیق صاحب الہبادی، مولانا فروغ احمد اعظمی سابق صدر المدرسین دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی، یہ آپ کے مشہور اسٹوڈنٹ، مشہور آپ کے شاگرد تھے۔ آپ کس سے مرید ہوئے؟ تو شارح بخاری صدر الشریعہ کے اولین مریدوں میں سے تھے، یعنی سب سے پہلے جلدی آپ نے حضرت صدر الشریعہ سے مرید ہو گئے، بیعت حاصل کی۔ اور آپ نے خلافت کس کس سے لی؟ مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان سے آپ نے خلافت لی۔ احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حسن حیدر برکاتی مہارارہ شریف سے آپ نے خلافت لی۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے۔ ویسے تو آپ کو 78 سلاسل کی اجازت حاصل تھی، سبحان اللہ علی ذالک۔ اور سنیے میرے دوستو، کتنا بڑا آپ نے کام کیا ہے۔ آپ نے حج کیا، کب کیا حج؟ تو آپ نے حج کیا 1405 میں، یعنی 1985 عیسوی میں پہلا حج کیا، سمجھے؟ اور دوسرا حج آپ نے 1997 میں کیا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ مناظرے بھی آپ نے خوب کیے، کتابیں بھی آپ نے بہت لکھیں۔ ہم آپ کی چند کتابوں کے نام آپ کو بتا رہے ہیں۔ نزہۃ القاری شرح بخاری، یہ بخاری شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ مقالات شارح بخاری، فتاوی شارح بخاری، تعلیقات فتاوی امجدیہ، مسئلہ تکفیر اور امام احمد رضا، اشرف السیر، اشک رواں، اسلام اور چاند کا سفر، تحقیقات، فتنوں کی زمین کون، نجد یا عراق، سنی دیوبندی اختلافات کا مصنفانہ جائزہ، اثبات ایصال ثواب، مفتی اعظم ہند اپنے کمال اور اپنے فضل و کمال کے آئینے میں، شہادت حسین کا ذمہ دار کون، مسائل حج و زیارت، السراج الکامل، فرقوں کی تفصیل۔ آپ کا وصال 6 صفر سن 1421 ہجری مطابق 2000 کو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی عزیز المساجد میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد فقیہ اعظم ہند حضرت شارح بخاری علیہ رحمہ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار شریف قصبہ گھوسی میں بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات حضرت کے کربٹ درجات بلند فرمائے اور ان کے فیض و کرم سے ہمیں بھی مالا مال فرمائے، ہمیں بھی پڑھنے لکھنے کا طریقہ ذوق و شوق عطا فرمائے۔ کم سے کم 3 مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں قل هو اللہ شریف پڑھ کر، یا زیادہ ہو سکے تو اور زیادہ درود پاک اول آخر پڑھ کے ایصال ثواب ضرور کر دینا۔ رب کائنات حضرت کے خوب درجات بلند فرمائے۔ میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی، خیالہ 830۔ آپ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل مائی امام پر، اس کو آپ سبسکرائب کیجئے۔ روزانہ ہم کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور پیش کرتے ہیں اور آپ کی یاد دہانی کرا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ علامہ بدر القادری علیہ رحمہ کے حساب سے ہمارا یہ حال ہو جائے گا۔ کیا حال ہو جائے گا؟ اپنی تاریخ جو قوم بھلا دیتی ہے، صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے، تو ہمارا مٹانے کے ذمہ دار اور کوئی نہیں، ہم خود ہیں، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیے۔ رب کائنات ہمیں خوب دونوں جہان میں خیر و برکت ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے علماء و مشائخ اہل سنت والجماعت کی رب کائنات حفاظت فرمائے۔